بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب إليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ بہت ہی مبارک نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ سب کی اس حاضری کو اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ ہے. قرآن کریم کی نسبت سے قرآن کی محبت کی وجہ سے بہت سارے ان نونہالوں کے تدبیر قرآن کی برکت سے ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ عام طور پہ جب انسان آتا ہے تو میزبان یہ کہتے ہیں کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے, لیکن اس سے بڑھ کر ایک زندہ حقیقت یہ ہے کہ ایسی مبارک مجلس میں جو آدمی شریک ہو یہ اس کی سعادت ہو اور یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک اس کو قبول کر لے کہ وہ ایسی باسعادت مجلس میں شریک ہو سکے, وقت دے سکے, بات سن سکے جس مجلس کا تعلق سوائے اللہ کے کلام کے اور کسی چیز سے. تو ہمارا آج کا یہ مل بیٹھنا کسی بھی اور مقصد اور غرض سے نہیں, بلکہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کی نسبت کے ساتھ. آج یہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے یہ سبب بن گئے اس مبارک مجلس کے, اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے کسی بھی معاملے میں ہم ان کو آگے کرنے پہ تیار ہیں. گھر والے بھی اگر کوئی چیز منگائیں گے تھوڑی سی قیمتی ہو, تھوڑی سی قیمتی چیز ہو, تو چھوٹی عمر کے بچے کو نوٹ ہاتھ میں نہیں دیتے, ایسے کہتے بڑا نوٹ بچے کو کرتے سمجھدار ہو گیا. بھاری سامان ہے, گرنے کا خطرہ ہے, ضائع ہونے کا خطرہ ہے, کہتے بچے کو نہیں, اس کے بڑے بھائی تھے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب قرآن کی بات آتی ہے, تراویح کی بات آتی ہے, مصلی میں آنے کی بات آتی ہے, پھر عمر کو نہیں دیکھا جاتا, قد کو نہیں دیکھا جاتا, طاقت کو نہیں دیکھا جاتا, پھر اس بچے کے دل کے اندر ایک لیڈر کو دیکھا جاتا, سب پیچھے ہو جائیں گے. بڑی عمر کے حضرات پیچھے ہوں گے, والد پیچھے ہیں, دادا پیچھے ہیں, بزرگ پیچھے ہیں, چچا پیچھے ہیں, 5 دفعہ مستورات والدہ سب پیچھے ہیں. لیکن ایک چھوٹا بچہ آگے مسلح پہ کھڑا ہو کر وہ امام بن جائے, وہ تراویح سنائے. کیوں بھائی؟ کل جو آپ نے دودھ زیادہ منگانا تھا تو اس کا اعتبار نہیں تھا, قیمتی چیز دینی تھی تو اس کا اعتبار نہیں تھا.
لیکن آج یہ کتنا قیمتی بنا کہ آج سب محلے والے پیچھے ہیں، خاندان والے پیچھے ہیں، یہ چھوٹا بچہ مسلے کا امام بنا۔ اس کی وجہ میرے عزیز و دوستوں بزرگوں کیا ہے؟ اللہ پاک اس دنیا میں انسان کو سمجھا دیتے ہیں کہ جو دل میرے کلام کو قبول کر لیتا ہے میں اس کو کبھی پیچھے رکھتا نہیں، وہ ہمیشہ عزت والی جگہ میں آگے ہوگا۔ آج دنیا میں بھی جب عزت کی بات آئی تو مسئلے پر حافظ صاحب یہ آگے ہوگا، اور کل جب خبر پہ اترتا ہے، جب انسان کا کوئی عمل اب اس کے لیے مفید نہیں ہوگا، ذاتی عمل خبر کے کنارے تک جانے سے پہلے جو ہوا وہ ہو گیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر خبر میں کسی مردے کو اس کی خواہش پر اجازت دے بھی دی جائے کہ یہ نماز پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، سارے نیک اعمال کرتا رہے، اس کی تسلی کے لیے اجازت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے درجات اور مراتب میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک خوش نصیب وہاں بھی ہے، حافظ قرآن جب جائے گا اور قبر کے جو سوالات ہیں، جو مرحلہ ہے، اس کو پوچھنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ آئیں گے، تو یہ قرآن کریم میں خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ کر اس حافظ کے سینے کے پاس بیٹھ جائے۔ فرشتے کہیں گے کہ ہم تو اللہ کی طرف سے مقبول ہیں، ہمیں اس سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں، پھر ہم نے جانا ہماری ڈیوٹی ہے۔ یہ خوبصورت نوجوان کہے گا کہ نہیں، میں اللہ کا کلام ہوں اور اس سینے نے مجھے محفوظ کیا، صرف محفوظ نہیں کیا، پھر مجھ سے محبت کی، دن رات مجھے اپنے دل سے لگایا، میری تلاوت کی۔ جب اس نے دنیا کی زندگی میں مجھے نہیں چھوڑا، آج قبر کی اس تکلیف کی گھڑی میں میں اسے کیسے اکیلے ہوں؟ پھر جب میدان محشر میں پیش ہوگا، کیا نفسہ نفسی ہوگی، کیا حالت ہوگی، کیا عالم ہوگا، اللہ ہم سب پر کرتا ہے۔ لیکن اس میدان میں بھی یہ حافظ قرآن، یہ قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن سے نسبت رکھنے والا، یہ وہاں کا VIP پروٹوکول لے کے چلتا ہے، اس کو خاص احساس ہوتا ہے۔ صرف اس کو نہیں، صرف اس کو نہیں، بلکہ اس حافظ کے والدین کو بھی احساس کرے، ان کے لیے نور کے ممبر لائے جائیں، ان کو بٹھا کے ان کے سروں پہ ایسے نور کے تاج پہنائے جائیں گے، فرمایا جس کی روشنی کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے، ہلکی پڑ جائے۔ اس حافظ کو اجازت دی جائے گی، اختیار دیا جائے گا کہ یہ اپنے خاندان کے ایسے اپنے متعلقین، اپنے محبین، ایسے 10 افراد کی سفارش کر لے جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا۔ جب جنت میں داخل ہوگا تو اللہ پاک اس سے فرمائیں گے اقرا ورتل ورتقی، اے قرآن کے حافظ کھڑا ہو جانا، پڑھنا شروع کر دے، آہستہ آہستہ پڑھتا جانا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جانا۔ جتنی قرآن کی آیات ہیں، ہر آیت پر اللہ پاک جنت کا ایک درجہ اس کو عطا کرنا ہے۔ اتنی بڑی سعادت ہے میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، یہ کس برکت سے؟ قرآن کی برکت سے۔ آج ہمارے ان بچوں کے ساتھ بیٹھنا
یہ رسمن نہیں، منعمولی نہیں، اس نیت سے کوئی ساتھی نہ بیٹھے، یہ ذہن نہ بنائے، یہ بڑا نسبت والا بیٹھا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ پر آپ کے رب کے جو انعام ہو جائے اس انعام کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کو بیان کیجیے، میرے رب نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے۔ یہ طلبہ کو جمع کر کے مجلس لگانا، بعض دفعہ ہم کچھ زیادہ ہی سادہ بن جاتے ہیں، کچھ زیادہ کہتے ہیں یہ کیا رسمیں شروع ہو گئی ہے، دنیا جہاں کی رسمیں کریں گے، گھر میں جب شادی آتی ہے تو وہ نام ایجاد ہو گئے کہ جو ہم نے کبھی سنے نہیں، ایک شادی 15 دن چلے، اس میں مہندی الگ ہے، اس میں مائنو الگ ہے، اس میں اتنا الگ ہے، اتنا الگ ہے، اتنا الگ ہے، ہر دن کا ڈریس الگ ہے، ہر دن کے غبارے الگ ہے، ہر دن کے پٹاخے الگ ہے، ہر چیز الگ ہے۔ ارے بھائی کیا وہ پورے محلے کو سر سے اٹھایا ہوا ہے؟ ہمارے پاس چھوٹا سا مختصر آسان جواب ہوتا ہے کہ گھر پہ بچوں کی خوشی رہی، وہ خوشی آج کے مسلمان کو سمجھ آ گئی کہ بچے کی یا بچی کی نسبت ہے، وہ میری شادی ہو رہی ہے، لہٰذا وہ خوشی ہے، اور اس خوشی کا کچھ اظہار ہوگا۔ لیکن اتنی بڑی خوشی اللہ پاک کے دن ایک بچے پر محنت کر کے اس کو قاعدہ پڑھانا، یہ کتنا مشکل ہے۔ کسی دن آ کر قاعدہ پڑھانے والے والد صاحب کے ساتھ آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ہم جو سمجھتے ہیں نا آج کہ شاید یہ امام صاحب یا قاری صاحب یہ ہمارے ملک باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھتے ہیں بیچ میں چائے بسکٹ منگاتے ہیں، پھر ترکیب پہ کیک لگاتے ہیں، ایسا نہیں۔ ہمیں وہ 5 منٹ کے محراب میں بیٹھ کے ایسا لگتا ہے شاید یہ بالکل پایا میرا انتظار ہے۔ ایک بچے پر محنت کر کے اس کو تیار کرنا، ان کی دانتوں پر سینہ آتا ہے۔ ایک استاد 40، 50، 60 بچوں کو بٹھا کے ان کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، پھر ناظرہ پڑھاتے ہیں، پھر حفظ کراتے ہیں، پھر بیچ میں ہمارا ہم سرپرستوں کے سینکڑوں اعتراضات، اشارات، گلے شکوے، کمزوریاں، وہ سب سننے ہوتے ہیں، سب برداشت کرتے ہیں۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد جا کے جب وہ پھل سامنے آتا ہے، وہ بچے تیار ہوتے ہیں جیسے آج ہوئے، تو اتنا حق تو ان اساتذہ اور حضرات کے پاس ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے ہوئے اس انعام کو بطور شکر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ کہ آپ بھی دیکھیں کہ بھائی مسجد کی اس 4 دیواری میں کیا ہو رہا ہے، مدرسے کی اس 4 دیواری میں صبح شام کیا ہوتا ہے، اندر کیا ان بچوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے، کیا برینڈ واشنگ ہو رہی ہے، کس چیز پر ان بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے دوستوں جس سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے، یہ کل آپ کی عزت افزائی کا باعث بنے، تو محنت ہے۔ ابھی نماز سے پہلے ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے دانتوں کا چیک اپ تھا، اس کا چھوٹا سا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا، چھوٹا سا، آپ سمجھیں گے 6-7 سال کا ایک بچہ تھا، ایسے تو اب بچے تو شرمیلے ہوتے ہیں، شرماتے ہیں، تو وہ بار بار مجھ سے کہتے تھے کہ بھائی آپ حضرت کو اپنا دعا سنائیں، تو وہ بچہ ہمت نہیں کر پاتا۔ اب جیسے اس کے والد صاحب وہ اندر کسی گاؤں سے باہر نکلے، وہ بچہ فوراً شروع ہو گیا، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا، دسترخوان پہ بیٹھنے کی دعا۔ 6-7 سال کا وہ بچہ زبانی مصنوع دعائیں سنا، کس نے اس کو یاد کرا ہے؟ آج تو ہم اتنی بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ہمیں بڑی مشکل سے کوئی دعا یاد ہوگی۔ اس بچے کو 40 مصنوع دعائیں کیسے یاد ہوئی؟ اس بچے کو اللہ کے 99 اسماء الحسنی کیسے یاد ہوئے؟ اس بچے کو آخر کی 10 سورتیں تجوید کے ساتھ کیسے یاد ہوئی؟
کوئی تو محنت ہوئی نہیں سکتی. اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں بزرگوں، یہ حضرات، یہ اساتذہ، یہ مدارس، یہ مساجد کا ماحول پھر ایسے امام کا ملنا جو صرف اپنے آپ کو 5 وقت کی نماز کا ذمہ دار نہ سمجھے کہ میں مجھے تو 5 نمازیں پڑھاتی ہیں اور جنید صاحب پڑھتا بھی میں تو اس کام پر معمول تھا. فجر سے لے کر عشاء تک نماز پڑھائی تو پڑھا دی میں. کوئی ان سے نہیں پوچھ سکتا کہ حضرت آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اس لیے تو وہ امام صاحب ہے، امام ہوا جو 5 نمازیں پڑھا. یہ ذمہ داری ان کو کس نے کری کہ ہمارے بچوں کی بھی فکر ہو، ہمارے بڑوں کی بھی فکر ہو، ہماری مذکورات کی بھی فکر ہو، مسجد کی تعمیرات کی بھی فکر ہو، آگے رمضان آ رہا ہے اعتکاف کی بھی فکر ہو. یقین کریں بہت خوش نصیب ہے وہ علاقہ، وہ اہل محلہ جن کو اللہ پاک ایسے امام دے دے جو ان کی فکر کرنے والے. نصیب والوں کو ملتے ہیں. اور میں تحقیق میں نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ پوری خوش نصیب لوگوں سے قدر کرنی چاہیے، قدر کریں. تو آج کی یہ ہماری مجلس اس نسبت کی کہ جن بچوں نے ماشاءاللہ محنت کی، قرآن کریم کی تدبیر کی، حفظ قرآن مکمل کیا، ناظرہ مکمل کیا. کچھ بچے جیسے انہوں نے پڑھا ہے شعبان میں آ کے جڑ گئے. اب یہ وہ بچے ہیں، آپ تھوڑا سا آپ کے بارے بہت بڑی مین کراچی کی شاہراہ ہے. آپ چلے جائیں اس عمر کے ایک سے بڑی عمر کے ہمارے کتنے نوجوانوں کی نوجوانی زندگی سڑکوں پہ برباد ہو گئی. ان کے سال ضائع ہو رہے. کوئی نشوں میں لگا ہوا ہے، کوئی کس کام میں لگا ہوا ہے، کوئی کس کام میں لگا ہوا ہے. پھر کل کو والدین پریشان ہو، بیٹا بات نہیں مانتا، یہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، یہ خدمت نہیں کرتا، یہ اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. بھائی تو میں اپنی کوتاہی کو بھی تو دیکھوں، جو تربیت کی عمر تھی میں نے بچے کو کہاں استعمال کیا. ان کو تعلیم کی عمر میں اچھی تعلیم دینے کا حق ہے. جیسے اچھے اسکول کی فکر ہوتی ہے ضرور ہونی چاہیے. اس زمانے میں عصری تعلیم، ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز کی تعلیم کو ہمارے اندر مفتی اعظم پاکستان مفتی رحیم عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس ملک کے مسلمانوں کے لیے اس تعلیم کو اچھا سیکھنا بھی پڑھنے کے پائے ضروری ہے. لیکن اگر میں ان کو حوالے کر دوں، باقی یہ کہ اللہ کون ہے، اللہ کے پیغمبر کون ہے، مسجد کا اس سے کیا رشتہ ہے، صحابہ کون ہے، اس دین کے لیے محنت کرنے والے کون ہیں، ماں باپ کا حق کیا ہے، بڑوں کا چھوٹوں کا کیا حق ہے، یہ ان کو سکھانے کی فکر ہے. بس صبح سے شام وہاں، پھر کوچنگ میں، پھر رات جو ہے وہ آن لائن کلاسز ہیں. بس پورے دن ان کو پیک کر کے اس طرح آج یہ فکر اگر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ یہ بچے اچھا پڑھ لیں، اچھا اسکول پڑھ لیں، ماں باپ کی اس سے کئی گنا زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ بچے قرآن بھی پڑھیں، یہ اللہ کی ذات کو بھی پہچانے، بڑوں چھوٹوں کے حقوق کو بھی پہچانے، ادب آداب والی زندگی کو بھی پہچانے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت، صحیح تعلیم کی فکر کریں اور ایسے مبارک ماحول کی پر خود بھی اپنے آپ کو اس سے اپنے بچوں کو بھی اس سے جوڑ کر رکھیں. آنے والا ہمارے مبارک رمضان جتنی دن کے فاصلے سے شروع ہونے والا ہے، ابھی سے اس کی تیاری کی فکر ہے کہ یہ مہینہ کیسے گزارنا ہے اور کتنے قرآن کریم اس میں مکمل کرنے ہیں، نوافل کی ترتیب کیا ہے، رات کو کب اٹھنا ہے، تراویح آپ نے کہاں پڑھنی ہے. کل ہمارے یہاں مسجد میں مجلس تھی، میں عرض کیا کہ آج ہم ایک چیز پہ آ رہے ہیں، کئی مطلب کے معنی ایک چیز ہو گئی. ایک دن یہاں کرا کے پڑھ لی، پھر کہا جائے یہاں پہ سب کو 12.25 گھنٹے پہ پڑھا رہے ہیں.
ہے تو پیر کرتے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ کہا کوئی 40 منٹ والا ڈھونڈ. اب تراویح کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ حافظ صاحب ڈھونڈے جاتے ہیں. پھر دوست فون کرتا ہے, وہ وہاں سے کہتا ہے کہ مجھے تو راکٹ ملا ہے. راکٹ سمجھتے ہیں؟ جس نے 3 پارے پڑھائے 1 گھنٹے کے اندر. مجھے وہ ترتیب دے دی, میں بھی وہاں چلا جائے. وہ تراویح ڈھونڈ رہے جو یعلمون والی. یہ وہ بڑی نعمت ہے تراویح جو صرف رمضان کے مہینے, اس کو سکون کے ساتھ پڑھیں. پورے مہینے کی تنظیم الاوقات کریں, نظم الاوقات بنائیں, ٹائم ٹیبل بنائیں. مسجد کو زیادہ سے زیادہ وقت ہے. جن کا ابھی تک سنت ہے کہ کافی ہوا کس سال ارادہ کریں, کیا کیا کریں گے انشاءاللہ. اللہ کرے مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واقع